السلام علیکم۔ اردو سینٹر ایپ میں خوش آمدید۔ یہ واقعہ آج آپ کو ایک پیش کرنے جا رہی ہوں، اسے ذرا دل سے سنیں اور ہو سکے تو اس پہ عمل بھی کیجیے گا، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ ریاض صاحب نے گھر کے دروازے سے موٹر سائیکل نکالی اور پریشانی کے عالم میں دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریاض صاحب بہت نیک اور نرم مزاج انسان تھے۔ زندگی کے کئی سال بڑی ایمانداری سے ایک پرائمری اسکول میں استاد کا فرض نبھا کر پچھلے سال ریٹائر ہوئے تھے۔ پینشن سے گزارا ہو رہا تھا۔ بڑا بیٹا تعلیم سے فارغ ہو کر نوکریاں ڈھونڈ کر جب تھک گیا تو ریاض صاحب نے اس کو ایک کریانے کی دکان بنا کر دی۔ کچھ عرصے تو دکان اچھے طریقے سے چلی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ دکان کی سیل کم ہوتی گئی اور اب 2 مہینے سے یہ عالم تھا کہ پینشن کے پیسوں سے دکان کا کرایہ ادا ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک بات محسوس کی کہ صبح جب وہ دکان پہ آتا تو دکان کے آگے ہلدی بکھری ہوتی تھی۔ ریاض صاحب نے اپنے بچپن کے ایک دوست منور صاحب سے، جو کہ عملیات جانتے تھے، ان سے مسئلہ بیان کیا۔ دوست نے یہ بتایا کہ ساتھ والے دکاندار شرارت کرتے ہیں، کہیں سے کوئی عمل کرواتے ہیں کہ گاہک تمہاری دکان پہ نہ چڑھے، اور آئے روز ہلدی پڑوا کر تمہاری دکان کھلنے سے پہلے دکان کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ روز کی بنیاد پر وہ یہ جادو ٹونا کر رہے تھے، دکان پہ کوئی گاہک نہ آئے کہ گاہک نہ آنے کی وجہ سے دکان تم بند کر کے گھر جا بیٹھو۔ منور صاحب نے کہا، اس طرح کی ٹونا بازیاں سفلی علم ہوتے ہیں اور روز کی بنیاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب روز تو اس کا توڑ نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کی ٹونا بازی کا بہت مجرب حل یہ ہے کہ دکان کے اندر کسی اللہ والے انسان کی قمیص ٹانگ دی جائے تو یہ ٹونا اثر نہ کرے گا۔ ریاض صاحب نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ اپنے محلے کے حاجی صاحب، جو ہر سال حج پہ جاتے تھے، ان کو سارا مسئلہ بتا کر ان کی قمیص لے کر دکان پر ٹانگ چکے تھے۔ عصر کے وقت بیٹے کا فون آیا کہ ابو دکان کی حالت وہی ہے۔ ریاض صاحب نے 2-3 دن بعد وہ قمیص اتار کر اپنے پیر سائیں کے خلیفہ، جو کہ پیر صاحب کے بڑے قریب مانے جاتے تھے، ان کی قمیص ٹانگ دی، مگر نتیجہ جوں کا توں۔ کچھ دن بعد بہت سوچ سمجھ کر ریاض صاحب نے اپنے مرشد صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ پورے دن کا سفر کر کے مرشد کے آستانے پہنچے۔ پتہ چلا مرشد صاحب اس وقت نہیں مل سکتے، مجبوراً رات وہاں رکے۔ اگلے دن مرشد سائیں کو سارا حال سنایا اور بھاری ہدیہ ادا کر کے مرشد صاحب کی متبرک قمیص لے کر دکان پر پہنچے اور خلیفہ صاحب کی قمیص اتار کر مرشد صاحب کی قمیص ٹانگ دی۔ اگلا سارا دن بیٹے کی کوئی کال نہ آئی۔ شام کو بیٹا جب گھر پہنچا تو بڑی بے قراری سے ریاض صاحب نے حال پوچھا تو بیٹے نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ریاض صاحب نے یہ کہہ کر کہ ابھی پہلا دن ہے، کچھ دن میں ہی قمیص کا اثر شروع ہو جائے گا۔ مرشد کی قمیص لگائے 15 دن گزر چکے۔ پھر شام کو بیٹا گھر آیا تو اور شاپر ریاض صاحب کو دیتے ہوئے کہا، اس میں پیر سائیں کی قمیص ہے۔ پہلے تو کبھی بھولا بھٹکا کوئی گاہک آ ہی جاتا تھا، جب سے یہ قمیص لگائی ہے وہ بھی بند ہو گیا ہے، اب تو کوئی گاہک دیکھتا ہی نہیں دکان کی طرف۔ ریاض صاحب نے اداس لہجے میں بیٹے کو کہا کہ کل حساب کتاب بنا کر دکان بس بند کر دو۔ رزق اللہ پاک کے اختیار میں ہے، اللہ کریم کرم کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج دوپہر ریاض صاحب کو بیٹے کا فون آیا تھا کہ ابو جتنی جلدی ہو سکے دکان پر پہنچے، اور اب ریاض صاحب نے بے حد پریشانی کے عالم میں موٹر سائیکل پر سوار دکان کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ جیسے جیسے دکان کا راستہ کم ہو رہا تھا، ریاض صاحب کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ دور سے ہی ان کی نظر دکان پر پڑی۔ دکان پہ 10-15 لوگوں کا رش دیکھ کر کلیجہ دھک سے رہ گیا کہ اللہ خیر کرے، یہ لوگوں کا رش کیوں ہے؟
موٹر سائیکل دکان کے سامنے روک کر جیسے تیسے کھڑی کی اور دھڑکے دل سے دکان میں داخل ہوئے۔ بیٹے پر نظر پڑتے ہی گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا خیر تو ہے؟ بیٹا جو بہت خوشی کے عالم میں کھڑا سامان تول رہا تھا بولا، ابو باتیں بعد میں کریں گے، سب خیریت ہے، آپ کیش سنبھالیں، رش بہت ہونے کی وجہ سے مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے۔ ریاض صاحب حیرانی سے دکان پر لگے گاہکوں کے رش کو دیکھتے ہوئے کیش باکس کے پاس بیٹھ گئے۔ ایک گاہک آتا دو آ جاتے، ایک جاتا دو آ جاتے، ایک جاتا 6 آ جاتے۔ ریاض صاحب بہت حیران تھے۔ بیٹے نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ کر ان کے کان میں کہا کہ ابو جی، ایک بہت ہی نیک انسان جو میرے مرشد ہیں، ان کی قمیض مل گئی تھی، اس کی برکت کی وجہ سے یہ رش ہے۔ ریاض صاحب نے جلدی سے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ کون ہے وہ اللہ کے پیارے بندے، اور مجھے بھی ان کی قمیض دکھاؤ۔ ان کا بیٹا ان کو دکان کی پچھلی طرف دیوار سے ٹنگی قمیض کے پاس لے گیا۔ ریاض صاحب نے قمیض کو دیکھا اور پھر حیرانی سے اپنے بیٹے کی طرف جو آنکھوں میں عقیدت اور محبت لیے ریاض صاحب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جی ہاں ابو جی، آج صبح گھر سے آتے ہوئے میں آپ کی قمیض اٹھا لایا تھا۔ رازق بس اللہ پاک کی ذات ہے، اور ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہوتا۔ جی کیسی لگی آپ کو کہانی؟ کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ والسلام۔